اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت کا قانون۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں سیٹرڈے کا دن عبادت کا دن تھا۔ اس میں ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ کوئی بھی دنیا کا کام کریں، جیسے ہمارا فرائیڈے خاص عبادت کے لیے ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ ہم نماز کے بعد دنیا کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی۔ ان کو حکم تھا کہ پورا دن ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان کا ایک گروپ مچھلیاں پکڑتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لیتے، اور سیٹرڈے کے دن یعنی ہفتے کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتیں۔ انہیں دین کے ساتھ کھیلنے اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی عادت تھی، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی۔ فرائیڈے کو سمندر کے آس پاس گڈھے کھودتے اور جال ڈال دیتے، پھر سنڈے کو جا کر ساری مچھلیاں نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، سیٹرڈے کو تو ہم نے مچھلیاں پکڑی ہی نہیں۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے اور ان کو بندر بنا دیا۔ یہ سزا اللہ نے ان کو دی تاکہ آنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس سزا کے کچھ دن بعد وہ سب مر گئے جنہیں بندر بنایا گیا تھا۔ جس پر عذاب آتا ہے پھر وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، اس کی جنریشن آگے نہیں بڑھتی ہے، ختم ہو گئے تھے پھر وہ لوگ۔ اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو پڑھا ہے۔ یہ قصہ قرآن میں سورۃ البقرہ اور سورہ اعراف میں آیا ہے۔ یہ سب واقعات ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن میں اتنی ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، جو یہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی اگر ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ کی کتاب چھوڑی ہوئی ہے، دین سے بہت دور ہیں، پوری طرح ہر ایک دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اٹھانے کے لیے ہمیں نہیں چنا تھا۔ جس قوم کو کتاب دی جاتی ہے اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اور سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اتنا ڈیٹیل ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا الگ الگ واقعات ہیں، پوری سٹوری ہے پوری، پھر یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب سزائیں دیں۔ ان سزاؤں کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہمیں بھی اب کتاب ملی ہے، ان کے بعد ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ اگر ہم کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ انہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے بچایا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھیجے، کتاب دی، پھر بھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، صحرا میں پانی دیا، ان کو ان کی کنٹری واپس دی، تب بھی انہوں نے برابر اللہ کے ساتھ شرک کیا، دین کا مذاق بنایا، ایک کے بعد ایک اللہ کی حدود توڑی، اس لیے پھر انہیں سخت سزا ملی۔ ابھی جو پورا فلسطین ہے یہ سمجھیں آپ پورا بنی اسرائیل کا پورا یہ ملک تھا پورا، لیکن ہم جب ان کی ہسٹری جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے فرسٹ ڈسٹرکشن آف جیروسلم ہوا۔ پورا جو جیروسلم تھا، جو ان کی کیپٹل تھی، جہاں ہیکل سلیمانی تھا، اس کو بخت نصر نے برباد کر دیا، جو مشرک بادشاہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب تھا۔ پھر دوسرا، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر 70 سال بعد انہیں دوبارہ سزا ملی، اور دوبارہ سزا مل کے ان کو ٹائٹس جو تھا اس نے حملہ کیا اور پورے فلسطین سے ان کو خالی کر دیا،
اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیلے، 2000 سال تک یہ پوری دنیا میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسرائیل اپنی کنٹری بنائی، واپس یہ انٹر ہوئے فلسطین میں، اور انہوں نے اسرائیل ایک کنٹری بنائی۔ تو یہ جو پوری ہسٹری ہم پڑھ رہے، بنی اسرائیل جو تھے وہ آج کل کے جو یہود ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہود ہیں، اور یہ یہود کے جو 3 قبیلے تھے یہ مدینہ میں بھی موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اور یہ سورہ البقرہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے۔ بہت بڑی سورہ ہے سورہ البقرہ، الگ الگ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں الگ الگ ٹائم پر اس کی الگ الگ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ سب ہسٹری اسی لیے بتائی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے ہر چیز لنکڈ ہے۔ ہمیں یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے لائف ایگزامپل ہیں، ابھی بھی موجود ہیں یہ لوگ اس دنیا میں، جو جیوز ہیں ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ وہی جیوز ہیں جن کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، آدھے جو ہیں وہ کرسچنز ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور آدھے جو ہیں وہ ابھی بھی جیوز ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ جیوز اور کرسچن دونوں بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اور اب ان کے بعد ہمیں اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہے، اس لیے یہ مسلمانوں سے اتنی جیلسی رکھتے ہیں، ان سے وہ کام لے کر اب امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے لاڈلے تھے، یہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، سب کچھ عزت انہیں ملی تھی۔ اس کے بعد جب آخری پیغمبر، ان کو پتہ تھا آخری پیغمبر بھی آنے والا ہے، تو ان کو پوری امید تھی کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل سے ہی آئے گا، کیونکہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل سے آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے نہ بھیج کر بنی اسماعیل میں بھیجا جو عرب تھے۔ تو اس کی ان کو اتنی زیادہ ان کو جیلسی ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، عرب میں سے کیوں آئے ہیں، صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے وہی پیغمبر ہیں جن کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کے واقعے، یہ سب قرآن میں اسی لیے رکھے تاکہ ان کو یقین ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو تورات میں ہیں، جس کا یہ انتظار کر رہے تھے یہ وہی ہیں، تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بہت کم جو یہود تھے اس میں سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لیکن ان کو امید تھی کہ وہ جیوز میں سے ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عرب ہیں، یعنی بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بنی اسماعیل کون تھے؟ حضرت ہاجرہ، جو اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ تو سارے کے سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے، اور آخری پیغمبر جو سب سے زیادہ ان کو انتظار تھا جن پیغمبر کا، وہ جب عرب میں سے آ گئے، یعنی بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے، تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کی تکلیف ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عرب ہے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہی یہاں فرسٹ پارے میں اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تم پر کیں۔ یہ ساری ہسٹری ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی یہ جو چیزیں تھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کوہ طور پر کیا ہوا، 70 آدمی قتل ہوئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیے، یہ ساری جو ہسٹری تھی یہ عربوں کو معلوم نہیں تھی۔ لیکن یہ جو یہودی تھے جو عرب میں رہ رہے تھے، جو آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آخری پیغمبر جو ہے وہ کھجوروں کے شہر میں آئیں گے، لیکن ان کو یہ تھا کہ شاید ہم ہی میں سے کوئی آئے گا، ہمارے اندر سے کوئی پیدا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں سے آئیں تو ان کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہسٹری انہیں سنائی کہ دیکھو یقین کرو یہ وہی پیغمبر ہے، ورنہ یہ کیسے تمہاری
ہسٹری بتا رہے ہیں، یعنی یہ اللہ جو بھی بتا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے شیطان تھا نا، اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے وہ، اس نے بس یہ تکبر میں آ کے کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس نے انکار کیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی تکبر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی پیغامبر بنایا ہے، یعنی سیدھے سیدھے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ سوچا کہ یہی آخری پیغامبر ہیں، یہ ساری ہسٹری ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیسے بتا رہے ہیں، مطلب ان کو یہ نہیں لگا کہ یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ تو ہماری ہسٹری ہے پوری۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی بتا رہے ہیں۔ ان کو اپنا نبی مانو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغامبر تسلیم کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں مدینے میں۔ مدینے میں انصار اوس اور خزرج قبیلے سے تھے، منافق تھے، مشرکین کے علاوہ یہودی بھی رہتے تھے۔ اب مدینے میں کون کون لوگ تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ کا کیا ماحول تھا اس کے بارے میں جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ سورہ اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔